سیدنا نبینا شفیعنا ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صلوات. پہلے یہاں پر موجود محترم شخصیات ام محترم مولانا مرزا محمد اشفاق صاحب، حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا ثانی صاحب اور تمام مومنین حضرات کو اس جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور حسینی فرنٹ کے تمام ارکان اور جناب حسن مہندی صاحب، آپ سبھی کو مبارک ہو کہ آپ سبھی حضرات محنت کے ساتھ یہ جشن منعقد کرتے ہیں، اور یہ بڑا مقبول پروگرام ہے کہ جس میں ساری شب مومنین بیٹھ کر کے وہ فریضہ انجام دیتے ہیں کہ جس کو ہم آپ عبادت کے نام سے جانتے ہیں. آئیے دیکھیے کہ جس سورہ کی میں نے تلاوت کی، سورہ کوثر، کہ کل وہ افراد، وہ بدوی عرب، وہ لوگ کہ رسول کے اوپر طعنہ زن تھے، رسول کے اوپر طعنہ کرتے تھے کہ اللہ نے تو ان کو اولاد نہیں دی ہے، لیکن اللہ نے بھی آپ کو کوثر عطا کر دیا. اور یہ آل جو ہے، جو رسول کو اللہ نے عنایت فرمائی، جو عطا کی، یہ آل جو ہے قیامت تک باقی رہنے والی ہے. کل تک جو رسول کو ابتر کہہ رہے تھے، آج تو ان کی نسلوں کا کہیں پتہ بھی نہیں ہے. اور آئیے کہ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ ہمارا آپ کا رشتہ جو ہے اس ہندوستان میں جو مومنین کرام ہیں، وہ شیعہ افراد جو ہیں، ہمارا آپ کا تعلق اس رشتے سے بہت گہرا ہے، بہت قدیمی ہے، بہت پرانا ہے. لوگ 300 سال کی بات کرتے ہیں، لوگ 400 سال کی بات کرتے ہیں. میں کہوں گا کہ 300-400 سال کی بات نہ کیجیے، بلکہ آپ اور اوپر چلے جائیے. 800 سال پہلے، 1000 سال پہلے کیا ہو رہا تھا اس سرزمین کے اوپر کہ یہ معجزہ نہیں تو کیا ہے کہ اگر دیکھا جائے کہ سادات کا خون بہایا جا رہا تھا، سادات کو قتل کیا جا رہا تھا، اور اس وقت جو لوگ ہجرت کر کر کے وہاں سے جا رہے تھے، آپ دکھلائیے تاریخ میں کہیں کہ کوئی سید، کوئی سادات وہاں سے جب ہجرت کر کے گیا ہو، کسی یورپ کنٹری میں چلا گیا ہو، امریکہ میں چلا گیا ہو، برطانیہ میں چلا گیا ہو. نہیں، بلکہ کیا ملتا ہے، یا تو ایران میں آئے یا اس ہندوستان میں آئے. اور آئیے دیکھیں کہ جب ہمارے آپ کے مولا کہ جس وقت تمام دشمن موجود ہیں، اور اس وقت آپ آخر میں کیا فرما رہے ہیں کہ مجھ کو اتنی مہلت دے دو تاکہ میں یہاں سے ہجرت کر جاؤں ہند یا سندھ کے لیے. آئیے دیکھیے اس وقت کی تاریخ، مولا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ہند یا سندھ چلے جانے دو، وہ مولا جو سرزمین حجاز کے اوپر ہیں، مکے میں ہیں یا مدینے میں ہیں، جہاں پر روضہ رسول بھی ہے، جہاں پر ماں کی لحد بھی ہے، ماں کا روضہ بھی ہے، بھائی کا روضہ بھی ہے، قدم قدم پر مسجدیں بھی ہیں، قدم قدم پر کچھ چاہنے والے بھی ہیں، اور اس زمین کے اوپر خانہ خدا بھی ہے. ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے رسول کا نواسا جو ہے کہاں جانے کو پسند کر رہا ہے؟
اس سرزمین کے اوپر جانے کو پسند کر رہا ہے کہ جہاں پر کوئی مسلمان کا نام بھی نہیں ہے، جہاں پر کوئی مسجد بھی نہیں ہے، جہاں پر کوئی ایسی کوئی درسگاہ بھی نہیں ہے، بلکہ چاروں طرف صرف ہنود ہیں، ہندو بھائی ہیں۔ ان ہندو بھائیوں کے درمیان امام حسین آنا چاہ رہے ہیں، یعنی بتلانا یہ تھا کہ یہاں پر انسانیت بھی تھی، یہاں پر شرافت بھی تھی، یہاں پر حسین کے چاہنے والے بھی تھے، تبھی امام نے یہاں آنا پسند کیا۔ اور اسی لیے لوگ کوششیں کرتے رہے کہ ذکر امام حسین مٹ جائے، لیکن یہ معجزہ نہیں تو کیا ہے کہ ذکر حسین ہندوستان کے چپے چپے پر ہو رہا ہے۔ جس طریقے سے امام حسین کا ذکر ہو رہا ہے اسی طریقے سے آپ کی بہن، آپ کی شریکت الحسین یعنی جناب زینب، ان کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ اور آئیے دیکھیے کیا ملتی ہے تاریخ ہم کو یہ بتاتی ہے کہ جب ظالم خلیفہ بیٹھا ہوا ہے دربار میں، اس کے حوارین بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ ان سب کے درمیان کیا کہہ رہا ہے، کیا فخر کر رہا ہے، کس بات پر؟ وہ یہ فخر کر رہا ہے کہ الحمدللہ میں نے اس سرزمین کے اوپر تمام سادات کو قتل کر دیا ہے، تمام سادات کو مار دیا ہے۔ بس وہیں پر بیٹھی ہوئی جلیل القدر شخصیت جو تھی، ایک بار ان کو جلال آتا ہے، جلال کے عالم میں کیا فرماتے ہیں کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، تو کیا بک رہا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، کیا تجھ نے قرآن کا وہ سورہ نہیں سنا، سورہ کوثر کو تجھ نے نہیں پڑھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر؟ تو بھی جھوٹا ہے، تیری ذات بھی جھوٹی ہے، تو بھی جھوٹا ہے، تیری ذات بھی جھوٹی ہے۔ بس وہ یہ سنتا ہے، کہتا ہے کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، میں خود سید ہوں۔ کہتا ہے کہ اگر تم سید ہو تو ہم نے تو یہ سنا ہے کہ سید جو ہیں، سادات جو ہیں، ان کے پاس کرامات ہوتے ہیں، کوئی کرامات تم دکھلا دو۔ بس کہتے ہیں کہ تو کیا چاہتا ہے؟ کہتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جو ہیں آسمان کے اوپر سے سونا برسا دیجیے، آسمان کے اوپر سے سونا برسا دیجیے۔ بس ایک بار لوگ گواہ بنتے چلے جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ باہر آئے، وضو کیا، طہارت کی، اور بارگاہ الہی میں نماز پڑھنے کے بعد ہاتھوں کو بلند کیا، بارگاہ الہی میں آپ نے بھی دعا مانگی، لوگ گواہ بنتے چلے گئے۔ لوگوں نے کیا دیکھا کہ آسمان کے اوپر سے چھوٹی چھوٹی سونے کی ٹکیاں جو تھیں زمین کے اوپر برسنا شروع ہوئیں۔ زمین کے اوپر سونے کی ٹکیاں جو تھیں برسنا شروع ہوئیں، اور اس دن سے آپ کا لقب جو ہے عبداللہ زربخش پڑ گیا۔ بس جیسے ہی آپ کا یہ لقب پڑا اور اس نے یہ ارادہ کیا کہ ان کو بھی قتل کر دیا جائے، تو فوراً وہیں پر یہ معجزہ ہوا کہ ایک بار آپ نے کیا دیکھا کہ رسول اسلام آئے ہیں، اور رسول اسلام آنے کے بعد علی سے کہہ رہے ہیں، اے علی، یہ میری نسل میں سے، یہ میری اولاد کو اس کے اصل مقام تک کہ تم پہنچا دو۔ بس عبداللہ زربخش جو ہیں وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ مولا کائنات نے ان کے دونوں شانوں کو پکڑ کر کے ان کی منزل تک پہنچا دیا۔ جب آنکھیں کھلی تو آپ نے اپنے کو کہاں پایا؟ آپ نے اپنے کو یہاں سے دور سندھ کے پاس پایا، اور سندھ سے ہجرت کرتے کرتے آپ ہندوستان آئے، اور ہندوستان میں آنے کے بعد آپ نے آ کر کے کہاں قیام کیا؟ ہندوستان میں آنے کے بعد آپ نے زید پور میں آ کر کے قیام کیا، اور آپ ہی کی نسل میں سے جناب زید پیدا ہوئے، جس کے ذریعے سے آج اس قصبے کا نام، اس شہر کا نام زید پور پڑ گیا۔ صلوہ بجان محترم۔ تو یہ وہ سادات ہیں کہ جن کا خون بہایا جا رہا تھا، اور اس وقت جو سادات وہاں سے آ رہے تھے ان میں یہ سادات، تقوی سادات سب سے پہلے آنے والے ہیں اس ہندوستان میں تقریباً 1000 سال پہلے۔ اور آئیے کہ جب بہت سے وہ سادات جو ہجرت کر کے ہندوستان آ رہے تھے ان کا خون بہایا جا رہا تھا، اور اس وقت ظالم جابر جہنمی یزید جو تھا اور اس کے جو نمائندے جو تھے وہ اس فکر میں تھے کہ جو لوگ یہاں سے ہجرت کر کے جا رہے ہیں ان کو پکڑ کے لے آیا جائے تاکہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ ملتا یہ ہے کہ جو لوگ وہاں سے سادات اس ہندوستان میں آئے، آنے کے بعد یہاں قیام کیا، اور راجہ دہاور نے ان سب کو استقبال کیا، اپنی پناہ میں رکھا، لیکن وہاں سے فوجیں چلتی ہوئی آئیں۔ آنے کے بعد اس سے یہ سوال کیا کہ جو یہ سادات آئے ہیں ان کو واپس کر دیا جائے۔
ان کو ہمیں دے دو تاکہ ان کو لے جا کر کے ہم ان کو سزا دیں، ان کو قتل کریں۔ راجہ داور نے دینے سے انکار کیا۔ تاریخ کیا بتاتی ہے؟ تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ راجہ داور کے ساتھ ساتھ وہ جو سادات یہاں پر آئے تھے ان سب کے ساتھ جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں راجہ داور سمیت اس کی فوجوں سمیت وہ جو سادات آئے تھے، چند سادات جو آئے تھے، وہ سب کے سب قتل کر دیے گئے۔ لیکن آئیے دیکھیے، لیکن یہ معجزہ نہیں تو کیا ہے کہ اگر یہ قرآن اس کائنات کے اندر معجزہ ہے، قیامت تک رہنے والی کتاب ہے، تو ویسے ہی یہ سادات جو ہیں یہ بھی معجزہ ہیں، قیامت تک یہ سادات بھی رہیں گے۔ اگر قرآن کا پڑھنا ثواب ہے، قرآن کا دیکھ لینا ثواب ہے، قرآن کو دیکھ لینا ثواب ہے، تو بس ویسے ہی فضائل علی کا پڑھنا بھی ثواب ہے، اور علی کے چہرے کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے، اور ان بارگاہوں تک کے آ جاؤ، ان بارگاہوں کو مس کر لینا یہ بھی ثواب ہے۔ ایک صلوات بھیجیے جان محترم۔ اور وہی علی کی بیٹی ہیں کہ جو کوفہ، وہ شہر کہ جس کو کوفان بھی کہا جاتا ہے، کوفے کے معنی ہم نے جو تاریخ میں پڑھے، جو کتابوں میں پڑھے، کوفے کے معنی ہم کو ملتے ہیں کہ اگر چند لوگ دائرے کی شکل بنا کر کے ایک جگہ بیٹھ جائیں تو اس کے معنی بھی کوفان کے ملتے ہیں۔ اور کسی جگہ کی زرد یعنی سرخ رنگ کی اگر کوئی مٹی ہو، سنگریزیں ہوں، اس کے معنی بھی کوفان کے ملتے ہیں۔ اور اسی لیے آپ چلے جائیے، اگر کوفے کا نقشہ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے آپ، تو کوفے کا نقشہ آپ کو جو ملے گا وہ ایک دائرے کی شکل میں ملے گا۔ اور بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ ابھی ہم دیکھ رہے تھے آنے سے قبل 2 روز پہلے انٹرنیٹ پر ایک خبر تھی، اس خبر کو آپ کی سماعت کے حوالے کر رہا ہوں کہ خبر کیا ہے۔ وہی جناب زینب ہیں۔ اس منظر کو نہیں پیش کروں گا، نہیں تو بات بدل جائے گی، رخ بدل جائے گا، کہ وہ زینب کربلا میں خیمے کے اندر ہیں، خیمے کے باہر آ رہی ہیں، اور خیمے کے باہر آنے کے بعد ایک ٹیلہ زینبیہ جس کو کہا جاتا ہے، وہاں پر آ کر کے اپنے مبارک قدموں کو رکھ رہی ہیں اور پھر خیمے کے اندر جا رہی ہیں۔ آج 1400 سال گزر گئے۔ 1400 سال گزرنے کے بعد آج کی جو خبر ہے کربلا کی، جبو بھائی جو وہاں کی خبر ہے آپ سنیے کیا نیوز ہے وہاں کی، کہ جو وہاں کے جو ذمہ داران ہیں، کہ جو وہاں پہ ٹیلہ زینبیہ کے پاس جو کھدائی کر رہے ہیں، جو انہوں نے جو کھدائی کی ہے تقریباً 14 فٹ نیچے تک کی جو انہوں نے کھدائی کی ہے، اب اس کے اندر سے جو تراب، جو مٹی، جو سینڈ جو نکل رہی ہے، اس میں وہاں کے ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خالی مٹی نہیں ہے، یہ خالی مٹی نہیں ہے، بلکہ اس مٹی کے ساتھ ساتھ کیا چیز نازل ہو رہی ہے، کیا چیز نکل رہی ہے زمین کے اندر سے، اس زمین کے ساتھ ساتھ، اس مٹی کے ساتھ ساتھ زمین سے سونا مل کر کے نکل رہا ہے۔ ایک سوال، اور دنیا حیران ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں کہوں گا کہ آؤ دیکھو کہ جہاں پر امام زمانہ کے ظہور سے پہلے کی جو آثار ہیں، جو آپ پیشن گوئیاں سنتے ہیں، اسی پیشن گوئیوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ ایک لشکر برآمد ہوگا سرزمین شام کے اوپر سے، اور وہ پورا لوہے سے لیس ہوگا، اور آنے کے بعد اس ڈیزرٹ میں، اس صحرا میں جب وہ برآمد ہوگا، وہاں پر جب ظاہر ہوگا تو اس کے بعد زمین ایک بار دھنس جائے گی، اور وہ پورا لشکر جو ہے زمین کے اندر یعنی اسی کے اندر دفن ہو جائے گا۔ ایک اس میں سے یہ بھی ملتی ہے، اور دوسری آپ علامات کیا پڑھتے ہیں کہ زمین جو ہے اپنے سینے سے ہیرے، جواہرات، سونا، چاندی یہ سب اگلے گی۔ تو عنقریب ہم لوگوں کو اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ اب ہمارے امام زمانہ کا ظہور جو ہے عنقریب ہے۔ اب وہی جناب زینب ہیں کہ کوفے کا کیا منظر ہے، کوفے کا کیا منظر ہے۔ کوفے کا منظر یہ ملتا ہے کہ دور دراز سے لوگ چلے آ رہے ہیں، ہر طرف انسانوں کا ایک ہجوم ہے، مکانوں کی چھتوں کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دل رکھنے کی جگہ نہیں ہے، ایک ازدحام، ایک سیلاب امٹا چلا آ رہا ہے۔ چلو چل کے ذرا کوفے میں ان تماشائیوں کا، ان قیدیوں کا ذرا چل کر کے ہم تماشا دیکھ لیں۔ لوگ چلے آ رہے ہیں، عورتیں مکانوں کی چھتوں پر بیٹھی ہوئی ہیں، لوگ
باہر سے دور دور سے چلے آ رہے ہیں۔ اب ذرا سوچئے کہ اسی عالم میں جہاں ایک طرف یہ ماحول ہے، دوسری طرف کیا ماحول ہے؟ وہ یزید کی فوجیں کہ جو جشن منا رہی ہیں، کچھ فوجیں جو ہیں باجا بجاتی بھی گزر رہی ہیں، اور دور دراز سے چاہنے والے ذمہ داران آ کر کے بیٹھ گئے ہیں کہ ذرا چل کر کے ان قیدیوں کا تماشا دیکھ لیا جائے۔ اور بڑے غور سے لوگ دیکھ رہے ہیں ان قیدیوں کو۔ کہتے میں حکم جاری ہوا، لوگوں نے کیا دیکھا کہ سفید روشنیوں کے درمیان یعنی سفید بیضا ان روشنیوں کے درمیان سے کچھ قیدیوں کو لا کر کے ایک عمارت کے پاس لا کر کے کھڑا کر دیا گیا، اور لوگ دور دور سے آ رہے ہیں کہ ذرا چلو چل کر کے تماشا دیکھ لیں، ذرا چلو چل کر کے تماشا دیکھ لیں۔ جہاں پر ذرا آپ خود تصور کیجئے کہ کوئی ایک چاہنے والا بھی نہیں ہے، کوئی ایک مدد کرنے والا بھی نہیں ہے، کوئی ہمدردی رکھنے والا بھی نہیں ہے، اور اس عالم میں علی کی بیٹی کو ایک بار جلال آتا ہے کہ کسی کو کہنا پڑ گیا وہاں پر کہ کیا قیامت آ گئی، کیا علی کلام کر رہے ہیں، علی بول رہے ہیں۔ بس ایک بار علی کی بیٹی ان کو جلال آتا ہے، اور اسی عالم میں ان لوگوں کے درمیان آپ نے خطاب کیا۔ خطاب کس طرح سے کیا کہ الحمدللہ والصلاۃ علی محمد وآلہ الطیبین الاخیار، اما بعد یا اہل الکوفۃ اہل القتل والغدر اتقون فلا رقات الدم ولا حدات الرن انما مثلکم کمثل التی نقضت غزلها من بعد قوت انکاسا تتخذون ایمانکم دخل بینکم اللہ حل فیکم صدور الصنف ولق العامائے غمز الاعداء او قملۃ ولا ملحودۃ۔ وہ علی کی بیٹی اس عالم میں، اس حالت میں، اس انداز میں خطبہ دینا شروع کرتی ہیں کہ اے کوفے کے لوگوں، اے مکر فریب کے پجاریوں، تم لوگوں کی مثال تو اس طرح سے ہے کہ اگر کوئی عورت جو ہے محنت سے اون کاٹتی ہو اور کاٹنے کے بعد اسی کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی ہو، اور تم لوگوں کی مثال تو اس طرح سے ہے کسی غلاظت کی جگہ پر کوئی ہریالی اگائے۔ اور دیکھو تم لوگ جو ہو لونڈیوں کی طرح خوشامد گوئی کرتے ہو اور عیب گوئی کرتے ہو، جو تم لوگوں نے یہ جرم کیا ہے، یہ دھبا جو ہے تمہارے دامن کے پاس سے کبھی چھٹنے صاف ہونے والا نہیں ہے، اور تم لوگ ہمیشہ عذاب الہی میں مبتلا رہو گے۔ یہ علی کی بیٹی اس انداز میں خطبہ دینا شروع کرتی ہیں۔ پھر تاریخ یہ کہتی ہے کہ جو لوگ ابھی دور دراز سے جو دوسری قسم کی فکر لے کر کے آئے تھے، بس علی کی بیٹی جو یہ خطبہ دیتی ہیں، آپ کے اس خطبے میں، آپ کی زبان میں، آپ کی لسان میں یہ معجزہ تھا کہ لوگوں کی فکریں بدلنا شروع ہوئیں۔ لوگ حقیقت کو سمجھنے لگے کہ جو یہ قیدی لا کر کے لائے گئے ہیں، جو کچھ اور کہہ کر کے لایا گیا تھا، یہ قیدی وہ قیدی نہیں ہیں، یہ تو کوئی اور ہیں، یہ تو اہل بیت کے گھرانے کے لوگ ہیں۔ اور یہ پیغام دور دراز تک پھیلتا چلا گیا۔ یہ حسین کی بہن وہ تھیں کہ اگر حسین کربلا کے اندر اپنی قربانی پیش کر رہے تھے تو زینب جو ہیں جگہ جگہ پر خطبات کے ذریعے سے حسین کے پیغام کو پہنچا رہی تھیں۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ حسین نے کربلا میں اپنی شہادت کس لیے پیش کی تھی۔ بس اس کے بعد منظر بدلتا چلا جاتا ہے، دور دراز تک کے یہ پیغام شہزادی کا دور دور تک کے پھیلتا چلا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد یزید کی حکومت کا خاتمہ ہونے لگتا ہے۔ یزید اپنے دربار کے اندر اپنے تخت کے اوپر بیٹھا ہوا اپنی دیوار کو دیکھ رہا تھا کہ یہ دیواریں منہدم ہو رہی ہیں، اس کا تخت جو ہے الٹنے والا ہے، اور اس کا یہ جلال و جلال جو ہے یہ سب کے سب ختم ہونے والا ہے۔ بس یزید جو ہے دربار کے اندر یہ بیٹھا تمام منظر دیکھ رہا ہے، اور پھر وہ یزید یہ سمجھ گیا تھا کہ اب اس کی حکومت کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ اور یعنی اگر دیکھا جائے تو یہ انداز ایک انداز کوفے کا تھا اور دوسرا انداز یزید کے دربار کا تھا، جہاں پر جناب زینب نے وہاں پر بھی خطبہ دیا۔ اس کے بعد جب یزید کے پاس کوئی جواب نہ بنا، یزید وہاں سے اٹھتا ہے، اٹھنے کے بعد محل سے باہر چلا جاتا ہے، اور پھر وہ دربار جو ہے برخاست ہو جاتا ہے۔ اور بلکہ وہاں پر جو دور دور سے جو لوگ آئے ہوئے تھے انہی میں یہ ملتا ہے کہ کوئی
میں سے جو نہ عرب تھا نہ مسلمان تھا بلکہ ایک عیسائی ایک جو سفیر آیا ہوا تھا، جب اس کو اصل حقیقت معلوم ہوئی تو وہیں پر وہ کھڑا ہو جاتا ہے احتجاج کے لیے، اور جب وہ احتجاج کرتا ہے تو اس کو وہیں پر قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو عزیزو دیکھو یہ کلام معصومین میں اتنا اثر ہے کہ اگر غیر بھی ہوں وہ سن لیتے ہیں تو ان کے پر اثر ہو جاتا ہے، اگر ہم اور آپ لوگ اہل بیت کے فضائل یا ان کا کلام سنیں تو ہم لوگ کے پر اثر اس کا کیوں نہ ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔